جی صاحبو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ایف ایم 100.6 حیدرآباد. ہم دانش مہدی اور پروگرام خمار شب. شب کے اس پہر پروگرام خمار شب میں اور اسی خمار میں رہتے ہوئے پروگرام کے دوسرے لنک میں ہمیشہ کی طرح آپ شامل کریں گے گل مہر آباد، ایک شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان، جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، اور آپ کا قلمی نام ہے آذخ. صاحبو، پچھلی مرتبہ ہم صفحہ نمبر 9 کو مکمل کر چکے تھے، اور اب کچھ لائنز صفحہ نمبر 9 سے اور اس کے بعد آگے چلیں گے. لکھتے ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان اپنی کتاب گل مہر آباد میں کہ گل مہر پیڑ کی ساخت دل آویز ہوتی ہے. انگریزی میں گل مہر کو گولڈ مور کہتے ہیں، جس کے خوش رنگ پھول طبیعتوں میں نکھار پیدا کرتے ہیں. اگر یہ درخت قطار میں لگائے گئے ہوں تو پھول آنے پر پورا نظارہ مہکنے اور نظریں بہکنے لگتی ہیں. شاید اسی لیے انگریز اسے فلیم ٹری کے نام سے بھی پکارتے ہیں. گل مہر کا پیڑ چکنی اور ریتیلی مٹی سے مانوس ہے، جو مرطوب موسم میں خوب پروان چڑھتا ہے. گل مہر کی آبائی سرزمین مالاگاسی ہے. 1930 کی دہائی میں انگریز اسے مہاجر بنا کر برصغیر میں لے آیا. نئے وطن میں یہ فلیم ٹری یعنی شعلہ شجر خوب پروان چڑھا، اور اب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہجرت کبھی اس پر لاگو کی گئی تھی. جغرافیہ و تاریخ دان جانتے ہیں کہ مالاگاسی یا مڈغاسکر کروڑوں سال قبل پاک و ہند سے جڑا ہوا تھا. معلوم جغرافیائی تاریخ کے مطابق ابتدائی دور میں ہمارا کرۂ ارض صرف ایک ہی عظیم بر اعظم پر مشتمل تھا. جغرافیائی تغیرات کے نتیجے میں موجودہ بر اعظم افریقہ کے وسط مشرقی اور موجودہ آسٹریلیا کے مغربی جانب سے خشکی کا ایک بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا. عظیم سمندر پر کھسکتے تکون نما یہ ٹکڑا تبت و سائبیریا کی لکیر سے مدغم ہوا. یوں ہندو تشت اور سائبیرین طباق گویا انڈین پلیٹ اینڈ سائبیرین پلیٹ کے ٹکراؤ سے کوہ ہمالیہ وجود میں آیا. البتہ افریقہ کے نزدیک سے متحرک ہوئے اس بڑے ٹکڑے گویا جزیرہ نمائے ہند کا ایک جز جزیرے کی صورت اپنی برمادر کے پاس ہی ٹھہر گیا، جو آج مالاگاسی یا مڈغاسکر کہلایا جاتا ہے. گل مہر کا پیڑ ہندی تکون کی بجائے مالاگاسی کے سینے پر سجا رہا تا وقت کہ 20ویں صدی میں انگریزوں کی وساطت سے بر صغیر کی آغوش ایک مرتبہ پھر اس کا مادر وطن مدر لینڈ ٹھہری. یہ اپنے قدیم وطن کو واپسی تھی. انسانی ہجرت کا فلسفہ بھی دراصل نقل مکانی سے بڑھ کر اصل مکانی کی طرف امکانی پیش قدمی ہی تو ہے. قدرت کا کمال دیکھیے کہ اس درخت کے یہاں کی مٹی سے تو سند قبولیت ملنی ہی تھی، خود پاک و ہند کے باشندے بھی اس کی فریفتگی کا شکار ہوئے. اس درخت سے بالخصوص درسگاہوں کے صحن سجائے جاتے ہیں. یہ مقابر کی زینت کا اہتمام بھی ہے. گل مہر آباد نامی اس بستی کی مرکزی شاہراہ پر بھی یہ درخت لگائے گئے ہیں. شاید ان درختوں کی نسبت اور چھاؤں کی امید میں لوگ اس کو ٹھنڈی سڑک پکارنے لگے. سرکاری مالی کی سرپرستی میں آبیاری کا ادھورا پن اب ان درختوں کی صحت سے عیاں ہے. ایک ہی درخت پر کیا موقوف پر واخت درست نہ ہو تو انسان، سماج اور رشتے سب ادھیڑ بن کا شکار ہو جاتے ہیں، پنپ نہیں پاتے. اجڑے چمن کا مظہر درختوں کی یہ رو اور قطاریں کبھی اس بستی بسانے والے کا خواب تھیں. گل مہر بڑا رومان پرور درخت ہے، اور اس کے پھول کسی حسین خواب کی تعبیر کے رنگ میں رچے ہوتے ہیں.
اس بستی میں چلنے والی ایک رخی تیز ہواؤں میں گل مہر کا پیڑ کبھی کبھار یوں بے یار و مددگار سا کھڑا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی رومان شکستہ تن، بے بو اور بے روح وجود ہو۔ گل مہر آباد میں طرح طرح اور ہر طرح کے لوگ آباد ہیں۔ جی صاحبو، یہ تھی صفحہ نمبر 11 تک ہستی بستی مضمون کی لائنز، جو مزید دلکش اور انفارمیٹو ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج بس ادھر ہی تک، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اور پھر یہی گل مہر آباد جو کہ شکستہ شہر کی ظریف اور رنگین اور شوریدہ داستان ہے، آپ تک پہنچائیں گے، اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، اور جن کا قلمی نام ہے آذخ۔ تو صاحبو، اپنے اس خوبصورت سلسلے کے ساتھ ساتھ ایک اور دلکش انداز بھی آپ کے لیے پیش کریں گے، آپ کا دل بہلانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔